نمبر 102 ہے سورہ نساء میں، آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو لا لیے تو اچھا رہے گا، بچوں کو لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں نماز قصر کی نماز یعنی مسافر، اس سے پہلے جہاد کے بارے میں آج اس کی فضیلت آئی تھی اور ہجرت کے بارے میں، تو اب جہاد اور ہجرت کا جب تذکرہ آ گیا تو جہاد اور ہجرت دونوں کے لیے سفر ہوتا ہے، تو اس میں اگر نماز کی کوئی دشواری ہوتی ہے تو کیا کرنا وہ بیان ہوا تھا۔ تو اس میں نماز قصر کی بات آ گئی تھی کہ 82 کلومیٹر کا سفر، یعنی ایک اونٹ 3 دن تک مسلسل چلنے کے بعد جتنی مسافت پہنچتا ہے وہ مسافت جو ہے معیار ہے قصر کے واسطے، وہ سفر شرعی سفر ہے، اور اس سے کم جو سفر ہے وہ شرعی سفر نہیں ہے، اس میں قصر نہیں ہوگا۔ شرعی قصر کے لیے 3 دن اونٹ کی مسافت ضروری ہے۔ تو اونٹ کی جو مسافت ہے وہ قدیم حساب کے لحاظ سے اس کو 48 میل بتایا گیا ہے۔ تو 48 میل جو پرانے ہیں اس کے آپ کلومیٹر کے لحاظ سے اگر لگایا جائے تو 87 کلومیٹر، بعض لوگوں نے 82 کلومیٹر بتائے۔ تو اب اگر کوئی اتنا سفر کر رہا ہو 87 کلومیٹر کا تو وہ شرعی مسافر ہے، اس کو قصر کی اجازت ہے۔ قصر کرنا ہے، اجازت ہی نہیں بلکہ قصر کرنا ضروری ہے۔
اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اس لیے کہ قصر جو ہے یہ ریڈکشن ہے، اللہ کی جانب سے کنسیشن ہے، نعمت ہے. تو اگر کوئی اللہ کی نعمت سے استفادہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے سفر میں کسی نے حماقت کر کے اگر پوری نماز پڑھا گناہگار ہوگا کہ اللہ کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. چنانچہ یہ جو 48 میل یا 82 کلومیٹر کا جو سفر ہے، کوئی عورت، مسلمان عورت بغیر محرم کے اتنا سفر نہیں کر سکتی. شرعی سفر ہے. 1-2 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، وہ 82 سے کم کا سفر عورت بغیر محرم کے بھی کر سکتی. لیکن اگر آپ کو 82 کلومیٹر یعنی شرعی سفر کسی عورت کو کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایک محرم کی شرط لگا دی گئی کہ بغیر محرم کے 82 کلومیٹر کا سفر کوئی عورت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ محرم یعنی ایسا آدمی ساتھ نہ ہو کہ جس سے اس کا عقد نہیں ہو سکتا. عقد اس کے ساتھ کرنا ابدی طور پر حرام ہے. باپ، بیٹا، سمجھے نہیں؟ اور ایسے رشتے کہ ابداً ہمیشہ ہمیشہ ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہوگا. عمرے کے لیے بھی وہی شرط ہے، حج کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ محرم جب تک نہ ملے عورت نہ عمرے کو جا سکتی ہے نہ حج کو جا سکتی ہے. یہ اس کی حفاظت کے انتظامات ہیں کہ عورت جب کہیں نکل رہی ہے تو اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کو کوئی ستائے نہیں، اور اس کو سہولتوں کی ادا کرنے میں آسانی، مناسک کی ادا کرنے میں آسانی. یہ سفر کی بات ہے. تو اس میں نماز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ قصر کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. رہا سنتوں کا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سفر میں سنتوں کا کیسا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب فرض نماز ہی میں اللہ تعالیٰ کمی کر رہا ہے اور اس میں ہی تخفیف ہے تو سنتوں کا کیا ثواب ہے؟ مطلب سنتوں کو پڑھنا نہیں. اللہ ہے کہ کہیں فرصت ملتی ہے آپ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیجیے، ورنہ اگر سنتوں کو پورے پڑھنا ہے تو پھر وہ فرض میں 2 رکعت کم کر کے فائدہ کیا ہوا؟ تو اگر آپ سفر میں ایسے ہیں کہ آپ کو سہولتیں حاصل ہیں تو سنتیں نفل آپ پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن نماز فرض کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں تخفیف یعنی 2 رکعت پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ امام کی پوری نماز آپ کو پڑھنا ہے. اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو قصر کرنا ہے، یا آپ خود امام ہیں 2 ہی رکعت پڑھیں گے. آپ تابع امام ہیں تو امام کی جیسی نماز ہے ویسی آپ. دوسرا تھا نماز خوف. دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور عین لڑائی میں نماز کا وقت نکل جا رہا ہے، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. لڑائی ہو، امن ہو، حرج ہو، مرض ہو، کسی صورت نماز معاف نہیں. تو ایسی صورت میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے گتھم گتی ہے اور دشمن مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، تو نماز کا وقت آ گیا ہے. تو اب نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فوج 2 حصوں میں بانٹ دینا.
ایک حصہ امام کے ساتھ، ایک حصہ محاذ میں. اور جو لوگ نماز خوف پڑھیں گے ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ مختصر سا ہتھیار ساتھ لے کے نماز پڑھیں، کہ اگر عین نماز میں گتھم گتھی ہو گئی اور دشمن آ لپٹا تو نماز توڑ کے اس کا مقابلہ کر سکیں. تو مختصر سا ہتھیار لے کے ہی نماز پڑھو. پھر اس میں بھی سہولت دی گئی ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے، کوئی لنگڑا لولا ہو گیا ہے، کوئی زحمت کسی کو ہے اور وہ ہتھیار اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بولے ٹھیک ہے پھر ہتھیار آپ رکھ دے سکتے ہیں یا ہلکا پھلکا ہتھیار لے کے نماز پڑھ سکتے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اب یہ فرما رہے ہیں کہ جب نماز ہو گئی تو نماز کیسے پڑھنا؟ آدھی فوج محاذ پہ رہنا، آدھی فوج امام کے ساتھ. امام کے ساتھ پہلی رکعت، سفر بھی ہے، جہاد ہے بولے تو سفر بھی ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے. تو 1 رکعت امام کے ساتھ پوری ہو گئی، 2 سجدے ہو گئے. 2 سجدوں سے اٹھنے کے بعد یہ جماعت چلے جانا، ادھر لڑنے میں لگ جانا. اور جو جماعت ادھر محاذ پہ تھی وہ آ کے امام کی دوسری رکعت ہوں گی، ان کی پہلی رکعت ہوں گی. تو یہ لوگ 1 رکعت پڑھ کے پھر دوسری تکمیل کر لینا اور فوری چلے جانا. پھر وہ جماعت والے آ کے اپنی چھٹی ہوئی رکعت ہے وہ پڑھیں. دیکھیے بات، نماز کو کتنی اہمیت دی گئی کہ جنگ میں بھی اتنی شدید ضرورت میں بھی معاف نہیں ہے. اب ہمارے نوجوان فجر میں جو سو رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے کہ اسلام ان کو کیا کہے گا. نہ جنگ ہے، نہ مرض ہے،